الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا حمد و ثنا ہے جس نے اس درس میں آنے کی توفیق عطا کی. آج کا ہمارا پیغام جو ہے وہ نکاح کے سلسلے میں ہے. نکاح کے سلسلے میں ہم آپ کے سامنے چند بنیادی باتیں رکھنے کی کوشش کریں گے، چونکہ یہ پوری انسانیت میں اس کا رواج چلتا آ رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی معاشرے سے تعلق رکھتا ہو. بہرحال نکاح کی ضرورت ہے، اور اسلامی طور سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا کیا اور انسانوں کو بھی جوڑوں میں پیدا کیا ہے، اور اس جوڑے کا مکمل ہونا نکاح کی صورت ہے، تاکہ انسان کی جو بہیمی قوتیں ہیں، اس کے اندر جو خواہشات نفس ہے، کیونکہ اسلام جو ہے خواہشات نفس کا دشمن نہیں بلکہ اس کے حلال طریقے کا متلاشی ہے کہ وہ حلال طریقے سے اپنے خواہشات کو پورا کرے. تو اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کو خطاب کر کے فرمایا: یا معشر الشباب، اے جوانوں، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہے تو وہ نکاح کر لے. اب یہ نکاح کیوں کرے؟ تو اس کی وجہ ہے وہ یہ کہ اس سے انسان کی نگاہیں نیچی رہتی ہیں، اس سے انسان کی خواہشات دب جاتے ہیں. وہ احسن للفرج، اور شرمگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے، شرمگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے، بے راہ روی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور بدکاری کا سد باب ہوتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کو کہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ والدین پر اولاد کے کچھ حقوق ہیں، ان حقوق میں سے ایک حق تو یہ ہے کہ جب بچہ بالغ ہو تو اس کا نکاح والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا نکاح کرے، اس کے لیے اچھی بیوی کا انتخاب کرے. اور خدا نخواستہ اگر اس نے بالغ ہونے کے بعد بھی اس کا نکاح نہیں کیا، اس کی شادی نہیں کی، تو جو بھی گناہ وہ بچہ کرے گا، چاہے وہ نرینہ اولاد میں سے ہو یا وہ لڑکی ہو، اگر اس نے کوئی بھی گناہ کیا تو اس کا جو خمیازہ ہے، اس کی جو سزا ہے، اس کا جو گناہ ہے، اس کا ذمہ دار اس کا باپ ہوگا، اس کے ذمہ دار اس کے والدین ہوں گے، کیونکہ بلوغت کے بعد انہوں نے اس کا نکاح نہیں کیا ہے. تو اب جو بھی فحاشی، جو بھی منکرات اس کے ذریعے سے پھیلیں گی تو اس کا ذمہ دار اس کا باپ ہوگا، کیونکہ اس نے نہ تو اس کے غض بصر کا انتظام کیا اور نہ ہی اس کے فرج کا احسن طریقہ اختیار کیا. تو بہیمی قوت کو دبانے کے لیے نکاح کی ضرورت ہے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات ہمیں آپ کے سامنے کہنی پڑ رہی ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ دوسری الجھنوں میں پھنسا ہوا ہے. سب سے بڑی وجہ جو نکاح نہ ہونے کی ہے وہ یہ ہے کہ لڑکی والے سوچتے ہیں کہ نکاح کریں تب ہم جب لڑکا پیسہ کمائے، جب اس کے پاس بیلنس ہو، جب اس کے پاس عالیشان گاڑی ہو، جب اس کے پاس عالیشان حویلی ہو، تب ہم اپنی لڑکی کا نکاح اس کے ساتھ کریں گے. تب تک اگر ان کی بیٹی یا ہمارا بیٹا یا کوئی بھی بدکاری کرتا ہے تو والدین کو اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا ہے، اس گناہ کا کوئی احساس انہیں نہیں ہوتا ہے کہ ان کی بیٹی بے نکاح ہے اور وہ بے راہ روی کی راہ اختیار کر چکی ہے. تو اس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ دنیا کا متلاشی ہوتا ہے. اس کا باپ اس کے لیے وہ لڑکا تلاش کر رہا ہے جس کے پاس پیسہ ہو، جس کے پاس عالیشان عمارت ہو، جس کے پاس عالیشان سواری ہو. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ معاشرہ بے راہ روی کی طرف جا رہا ہے.
تو سب سے پہلی ذمہ داری جو ہے وہ والدین کی ہے کہ بلاغت کے بعد، بالغ ہونے کے بعد اپنے بچے کا نکاح فوراً کر لے۔ عزیزو، اگر یہ بات ہوتی کہ لڑکا کمانے لگے، کیونکہ ذمہ داری ہے اس پر، اپنی بیوی کو پالنے کی ذمہ داری ہے اس پر، لیکن اس حد تک نہیں جس حد پہ ہم جا کے آ رہے ہیں، اس حد تک نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی مال و دولت نہیں تھا، کوئی انبار نہیں تھا، کوئی خزانہ نہیں تھا، بلکہ مہر ادا کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، لیکن ہم معاشرے کو برباد ہوتے دیکھ سکتے ہیں، ہم معاشرے میں بے راہ روی دیکھنے کے منتظر ہیں، لیکن اپنی اولاد کو وقت پر نکاح نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغض للبصر، یہ تو غض بصر ہے، کیونکہ ساری ذمہ داریاں تو مردوں پر نہیں ہے، کیونکہ ساری ذمہ داریاں جوانوں پر ہی نہیں ہے، یا ساری ذمہ داری عورتوں پر نہیں کہ وہ برقع پہنے اور مرد حضرات اپنی نگاہوں کو اونچی رکھے، وہ بری نظر سے ہر ایک کو دیکھے۔ یہ ذمہ داری صرف عورتوں پہ نہیں ہے، عورتوں کے لیے خالی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا، بلکہ اسلام نے سب سے پہلے کہا ہے کہ مردوں کو آپ اپنی نگاہیں نیچی رکھو، آپ اپنی نگاہوں کو پست رکھو، اور بعد میں یہ کہا کہ عورتیں جو ہے وہ پردے میں رہیں۔ دونوں کے لیے اسلام نے احکام دیے ہیں، نہ تو عورتوں کو عریاں چھوڑا ہے اور نہ تو مردوں کو ان بری نظروں کو بے لگام چھوڑنے کا اختیار دیا ہے، دونوں کے لیے احکام ہے۔ لیکن جب یہ دونوں ہم وقت پہ ادا نہیں کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ معاشرہ زانی معاشرہ بن جاتا ہے، یہ معاشرہ بے راہ روی کا معاشرہ بن جاتا ہے، اور والدین کا ذہن اور والدین کے احساس اس طرف نہیں جاتے ہیں کہ ان کا بچہ بالغ ہونے کو ہے اور اس کو نکاح کی ضرورت ہے، تو ہم وقت پر اس کا نکاح نہیں کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں بے راہ روی کی راہ اختیار کرتی ہیں، اور وہ صبح نکل کر شام کو لوٹتی ہے، اور والدین کو یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ کاش وہ ایک بار ان سے پوچھیں کہ آپ کو نکاح کی ضرورت ہے، ہم آپ کا نکاح کریں۔ لیکن وہ تو دنیا کا متلاشی ہے، وہ دنیا چاہتا ہے، وہ اس کے پیچھے دنیا کا مقصد ہے کہ ہاں وہ اسے اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے کہ جس کے پاس عالی شان بنگلہ ہو، اس کے پاس عالی شان دولت ہو، اس کے پاس عالی شان سواری ہو، تو تب تک وہ اس کی بیٹی، اس کی بہن، اس کی کوئی بھی رشتہ دار وہ تب تک بدکاری کرتی ہے، لیکن ہمارا جو دل ہے، ہمارا جو ضمیر ہے وہ جاگتا نہیں ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، جوانوں میں سے جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا ہے، جس کے پاس مہر ادا کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، جو نکاح نہیں کر سکتا ہے، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو وہ روزہ رکھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس کی بہیمانہ قوتوں کی، یہ اس کی نفسانی خواہشات کی ڈھال ہے، یہ اس کا پردہ ہے، یہ اس کی نگاہوں کو نیچے رکھتا ہے، کیونکہ روزہ جو ہے وہ انسان کو کمزور کرتا ہے، انسان کی خواہشات کو کمزور کرتا ہے، تو یہ اس کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معاشرہ تو بربادی کی طرف جا رہا ہے، اور ہم بالکل آرام سے، چین سے اور سکون سے، والدین کی حیثیت سے، جوان کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے، بیٹی اور بیٹے کی حیثیت سے، ہم سب لوگ اس طریقے سے غافل ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر معاشرے میں کوئی بیوہ خاتون ہو، یعنی جس کا شوہر مر چکا ہو، یا جس کے شوہر نے اسے طلاق دے دیا ہو، یا جس کا شوہر مفقود الخبر ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس کے نکاح کی کوشش کرتا ہے، جو شخص اس کے نکاح کا متلاشی ہے، چاہے وہ اسے خود نکاح کرے یا اس کے لیے کوئی نکاح کا راستہ ڈھونڈے، تو اس نے فرمایا وہ فی سبیل اللہ، تو وہ تو اللہ کی راہ میں ہے تب تک، وہ تو اللہ کی راہ میں ہے تب تک جب تک وہ اس کا متلاشی ہے، اس کے نکاح کا متلاشی ہے۔ لیکن ہمارا معاشرہ تو اتنا گھٹیا ہے، یہاں تو بدکاری کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے، یہاں تو بدکاری کرنے پر انسان کو آمادہ کیا جاتا ہے، یہاں بدکاری کرنے کو برا نہیں سمجھا جاتا ہے، بلکہ نکاح کو برا سمجھا جاتا ہے۔ اگر وہ دوسری شادی کرتا ہے یا اسے دوسری شادی کی ضرورت ہے تو دوسری شادی اسے کرنے نہیں دیں گے۔ اتنا گھٹیا اور پیچیدہ معاشرہ ہے کہ اسے دوسری شادی یا دوسرا نکاح کرنے نہیں دیں گے، بلکہ اسے بدکاری پہ لوگ آمادہ کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس غرض کے لیے نکاح کرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کا مہر کھائے، تو آپ نے فرمایا فَهُوَ زان، وہ تو زانی ہے، وہ تو بدکار انسان ہے۔ اس لیے والدین کی طرف
والدین کو اس طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ وہ وقت پر اپنی بیٹیوں اور اپنے بیٹوں کا نکاح کرے۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بالغوں کو نکاح کرو، اگر نہ کرو گے تو یہ آپ کے جہنم میں جانے کا باعث بن سکتے ہیں، یہ آپ کی تباہی کا باعث بن سکتے ہیں، کیونکہ جیسا آپ نے فرمایا اگر وہ گناہ کرتے ہیں تو یہ گناہ تو بالکل ان کے والدین کے اوپر جائے گا، کیونکہ یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ ان کا بنیادی فرض ہے اپنے اولاد کے سلسلے میں۔ جس طرح اس کے نام رکھنے کا فرض ہے والد پر، اس کے ماں باپ پر فرض ہے اس کا اچھا نام رکھے، اسے اچھی تربیت دے، وہ تو سب کچھ دیتے ہیں، لیکن نکاح کے سلسلے میں تو وہ اسے ایک گھوڑے کی حیثیت دیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر، بڑی اچھی نوکری پا کر، بڑا اچھا منصب پا کر، پھر بعد میں اسے کسی ایسی جگہ نکاح کروں گا جہاں اس کے پیسے، اس کی آمدنی، اس کا دنیا اور بہتر ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو بالکل اس کسان کی سی مثال ہو گئی کہ وہ اپنے چھوٹے سے بچڑے کو پالتا پوستا ہے، محبت کی حیثیت سے نہیں، بلکہ وہ جانتا ہے کل یہ بڑا ہو کر ایک بیل کی صورت میں میرے سامنے ہوگا اور ہل جوتنے کے کام آئے گا اور میرا تمام کام یہ کرے گا، میرا دنیا اس پہ منحصر رہے گا۔ تو بالکل اپنے بچوں کے سلسلے میں، اپنی اولادوں کے سلسلے میں ہمارا یہی رویہ ہے کہ ہم انہیں بیل کی حیثیت سے پالتے ہیں، محبت کی حیثیت سے نہیں، بلکہ ہم انہیں بیلوں کی حیثیت سے پالتے ہیں تاکہ بڑے ہو کر یہ ہمارے لیے دنیا کما سکیں، یہ ہمارے لیے دنیا کی دولت کما سکے۔ لیکن انسانیت کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے ہم ان کی کوئی تربیت نہیں کرتے ہیں۔ تو والدین سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کا نکاح وقت پر کرے، اور اس سلسلے میں انشاءاللہ الرحمن کچھ مزید باتیں ہم اپنے دوسرے درس میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔